السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے ناظرین کو ایک الجھن ہے جو دو الفاظ کے تلفظ میں ہوا کرتی ہے، ایک اردو کا لفظ ہے اور دوسرا فارسی کا، اور ان دونوں کے معنی بھی مختلف ہیں۔ فارسی کا لفظ ہے ترس، یعنی تے پر زبر ہے اور رے ساکن ہے۔ اس کے معنی ہے خوف، ڈر۔ یہ فارسی کے مصدر ترسیدن یعنی ڈرنا، خوف کھانا، اس سے یہ ترکیب بنی ہے اور اس سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اسی سے ترکیب بنی خدا ترس یعنی تے پر زبر اور رے ساکن۔ اس کے معنی ہے خدا سے ڈرنے والا، وہ جو خدا کا خوف رکھتا ہو۔ خدا ترس کی ترکیب اردو میں بھی مستعمل ہے۔ ہم بچپن میں کہانیوں میں پڑھا کرتے تھے کہ فلاں ملک پر ایک خدا ترس بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا، لیکن خدا ترس کا مفہوم بہت بعد میں سمجھ میں آیا، جب دنیا میں کوئی خدا ترس حاکم باقی ہی نہیں بچا الا ماشاء اللہ۔ لیکن یہاں ترس میں رے پر زبر نہیں ہے، جزم ہے۔ جو خدا ترس ہو اس میں خدا ترسی ہوتی ہے۔ خدا ترس یعنی خدا سے ڈرنے کی حالت یا کیفیت۔ اب اردو میں ایک لفظ ہے ترس، جس میں تے اور رے دونوں پر زبر ہے، جو رحم کے معنوں میں ہے۔ اس سے محاورے بنے ہیں ترس آنا یعنی رحم آنا، ترس کھانا یعنی رحم کھانا۔ لیکن یہاں پہ ترس میں رے پر زبر ہے، لیکن اب کیا کہا جائے کہ فارسی کیا ہے اور اردو کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ دونوں پہ بڑا ترس آتا ہے۔ پھر دو الفاظ ہیں خلقت اور خلقت۔ یہ دونوں الفاظ درست ہیں اور دونوں عربی کے لفظ ہیں، لیکن دونوں کا مفہوم الگ ہے۔ خلقت یعنی خے پر زبر کے ساتھ کے معنی ہیں مخلوق، لوگ۔ غالب نے اپنے ایک قصیدے میں خلقت کا لفظ مخلوق یا لوگ کے مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آیا تھا وقت ریل کے کھلنے کا بھی قریب، تھا بارگاہ خاص میں خلقت کا ازدحام۔ یہ جو قصیدہ ہے یہ دیوان غالب کے نسخہ عرشی میں موجود ہے، یعنی کہ مستند ہے۔ اسی طرح سے احمد فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے۔ یہاں پر بھی خے پر زبر ہے اور یہ لوگ کے مفہوم میں ہے، یعنی خلقت شہر، شہر کے لوگ۔ اب یہاں پہ ایک اور لفظ ہے اسی سے ملتا جلتا، لیکن اس پہ جو حرکات ہیں وہ مختلف ہیں، وہ ہے خلقت، یعنی خے کے نیچے زیر ہے۔ اس کا مفہوم ہے پیدائش یا تخلیق۔ اس کے علاوہ خلقت کے ایک اور بھی معنی ہیں جو کہ فطرت کے ہیں۔ غالب نے جو چودھری عبدالغفور کے نام ایک خط میں اپنی کتاب پر توستان کا ذکر کیا ہے، اس کے دو حصے ہیں، اور پہلے حصے کا نام مہر نیمروز ہے، اور غالب لکھتے ہیں کہ پہلی جلد میں ابتدائے خلقت عالم سے ہمایوں کی سلطنت تک کا ذکر ہے۔ تو یہاں پہ خلقت سے مراد تخلیق ہے، یعنی دنیا کی تخلیق سے لے کر ہمایوں بادشاہ کی سلطنت تک، اور خلقت میں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں خے کے نیچے زیر ہے یا خے پہ زیر ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔